آنے کے لیے یا اپنے پڑوسیوں سے، اپنے جاننے والوں سے یا آپ کے پروگرام پہ جیسے ہے بات کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی گیٹ آن دی رائٹ پاتھ، کچھ ہوش کی دعا کرو، اس سے بھاگ جانے سے ایکس مسلم ہو گئے کون سا بڑا، اینڈ میں تو جا کے ایک چھوٹی سی زندگی ہے نا، سمجھ میں آتی کہ گھوڑا کیسے اڑ سکتا ہے، تو دیٹس اوکے. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ گھوڑے کے بجائے ایک سوان کے اوپر کیوں نہیں گئے، لاجیکل جو بات بنتی ہے، ایسا تو نہیں کہ تو وہ سوال آپ کو جب اجازت ملے گی کرنے کی تو یہ ٹرینڈ نیچے جائے گا، کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے. تو وہ اوپر والا سوال تو اٹھتا ہے نا کہ وہ روک کیوں نہیں دیتا. Doesn't اللہ know that؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کو تو نہیں کہہ رہے، سب سے بڑا فکر نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے بلیو کے تحت تو آپ ہوں یا نہ ہوں، ہی از سپریم. تو پھر آپ یہ دنگا فساد کس لیے کر رہے ہیں؟ بھائی چھوڑ دیں اس میں ہم پھنس گئے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو سمجھا سکتی ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ کمیونسٹ پارٹی میں بھاگیں یا پیسے والے ہو جائیں تو سیٹ بن کے پیرس کوزین کھانے کے چکر میں ہوں. ہم آئے کہاں سے؟ کوئی جہاز اترا تھا، کدھر تھا؟ بچے پوچھتے ہیں واٹ از گاڈ، تو آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے کوئی، سوائے اس کے کہ اتنی پٹائی ہوگی تمہاری بیٹے، آگ میں جل جاؤ گے اگر ایسے ہی باتیں کی. مسلم اور ایکس مسلم کی ڈیبیٹ دیکھی، آئی واز کوائٹ سرپرائز. بہادر ہیں جو ٹی وی پہ آ کے اسٹریٹ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ دہریوں کا کیا حشر ہوتا ہے اسلام میں. دنیا ختم ہوگی تو سورج ویسٹ سے نکلے گا، یہ کیسی بات ہے؟ لیکن یہ تو بلیف ہے نا مسلمانوں کا کہ قیامت کے روز سورج مغرب سے نکلے گا. تو اگر نہیں ایکسیپٹ کرتے تو کیا کریں گے؟ اس کا جواب تو نہیں دینے والا کوئی. یا علاج یہ ہے اگر کہ آپ وہ جو سوچ کی جنگ ہے اس سے بھاگ جائیں تو آپ ایکس بھی ہو گئے، فری بھی ہو گئے، نہ آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے اب، نہ آپ نے کسی کٹر پنتھی کو فیس کرنا ہے گول، اور آپ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے چلے گئے. تو ایکس مسلمس کا یہ سیلفشنس ہے. اگر بیٹھ کے جو چیلنج ہے ہمیں، ہم اپنا نام پورا کریں اور ایک سائنٹیفک یا ریشنلزم کے لیے تقدو نہ کریں تو کسی اور کا قصور تو نہیں ہے اس میں. لوگ کہتے تھے یار یہ خدا ودا کچھ نہیں ہے، تھیوری آف ایوولوشن پڑھو سمجھ میں آئے گا کہاں سے ہم لوگ آئے، کہاں پیدا ہوئے. اینڈ اس شعور کی وجہ سے آج کی بات نہیں ہے. میں تو وہ حلاج کی بات کرتا ہوں جس نے ان الحق کہا تھا، اس کی گردن اڑا دی گئی تھی. اپنے سامنے آپ جو جہاں پہ بھی لوگ زیادہ ریلیجیس ہوتے ہیں وہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ سوسائٹیز کے اندر ہر جگہ ہے، ہر مذہب کے اندر عورتوں کا جو اور لڑکیوں کی ٹریٹمنٹ ہے، جب تک یہ 50% آف دا پاپولیشن امپاورڈ نہیں ہوگی، جب تک مائیں خوش نہ ہوں گی، جب تک ہمارا جو سوسائٹی ہے مسلمانوں کی وہ پسماندہ رہے گی، کیونکہ ہم سب دکھی ماؤں کی بچے ہیں. دوستوں میں امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم میں. جیسے جیسے اسلامک کٹر پنتھ چرم پر پہنچتا جا رہا ہے ویسے ہم بھارت میں خاص کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس مسلمز کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے. سوشل میڈیا ہو یا پھر الگ الگ پلیٹ فارمز کے مادھیم سے یوتھ جو 20 سے 30 سال کی عمر کے ہیں وہ خود کو ایکس مسلم کھل کر بتا رہے ہیں. آخر اچانک سے یہ ایکس مسلم موومنٹ کہاں سے شروع ہو گیا؟ کیوں ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے مشہور آتھر اینڈ کالمنسٹ طارق فتح صاحب. بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا. نمسکار. کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی میں بہت اچھی، امید کرتی ہوں آپ بھی اچھے ہوں گے.
ایکس مسلم سے آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ میں نے ایکس مسلم کی ایک سیریز سٹارٹ کی. کئی جو ایکس مسلم ہیں جو مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے بات رکھنے کا موقع دیجیے, میں نے سب کی بات رکھی. اچانک سے ہندوستان میں اور ہم اور ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان, ایران, یہ ایکس مسلم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے آپ اسلامک کٹر پنتھ دیکھتے ہیں یا کچھ اور اس کے پیچھے کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر جو انال حق کہنے والے لوگ بھی تھے, دہریہ جسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا, یہ لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ کوئی اوپر اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے ان کے حساب سے, خدا کے حساب سے کاروبار چل رہا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ سب جو مسلمان ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور اس ماحول کے تحت قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے, مولانا صاحب آتے ہیں, یہ کلچرلی اور مذہبی ایک ہمارا شعور بن جاتا ہے. اور ہم وہ ایڈورڈ سعید نے کہا تھا کہ عرب ورلڈ میں اٹھنے بیٹھنے سے ہی آدمی مسلم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہول ایٹماسفیئر اراؤنڈ اس رشتہ داروں کا, اینڈ ہم آٹومیٹکلی مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک عمر پہ آ کے ہر ایک کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی, یہ کہاں سے آ گئی, کیسے یہ بلینز آف سٹارز ہیں, کاسموس ہے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے, یہ اس کے اندر ہم ہی ہیں. ایک چھوٹے سے پورا جو ہمارا سولر سسٹم ہے دیٹ از لائک اے ڈاٹ ان دی کاسموس, تو یہ کیا ہے. اینڈ پھر اس کا جواب نہ دینے پہ, کسی کو نہ سمجھ آنے پہ زیادہ انکوائری کریں تو لوگ کہتے تھے یار یہ خدا ودا کچھ نہیں ہے, تھیوری آف ایوولوشن پڑھو سمجھ میں آئے گا کہاں سے ہم لوگ آئے, کہاں پیدا ہوئے. اینڈ اس شعور کی وجہ سے آج کی بات نہیں ہے. میں تو وہ حلاج کی بات کرتا ہوں جس نے ان الحق کہا تھا, اس کی گردن اڑا دی گئی تھی. تو ایک ہمارا ریئیکشن اس پہ, اور دوسرا یہ تو ایک انڈیویجول انکوائری ہو جاتی ہے کہ کس طرح سمجھ رہے ہیں ہم کیا ہے یہ دنیا. اور پھر آمنے سامنے آپ جو جہاں پہ بھی لوگ زیادہ ریلیجیس ہوتے ہیں وہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. سوسائٹیز کے اندر ہر جگہ ہے, ہر مذہب کے اندر جو ایک پیپل کلاس ہے, یا جسے پادری کہیں, یا وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی مذہبی آدمی تھا اور بڑا سائنٹسٹ بھی نکلا. یہ دو چیزیں الگ ہوتی ہیں. اللہ والا آدمی تھا اور خدمت کرتا تھا, صوفی تھا, جو بھی تھا, لیکن اس کا ایسوسیشن یہ نہیں ہوتا کہ ہی واز اے بریلینٹ پرسن جس نے اٹامک سب آرٹیکلز پہ ریسرچ کی اور یہ ہو گیا. سو یہ کانٹرڈکشن کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے. اینڈ جب جواب نہ ملے تو کہتے ہیں کس چکر میں ہم پھنس گئے بھائی, ہمارے نام پہ دہشت بھی ہو رہی ہے, ہمارے نام پہ عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے. جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے یہاں ہر آدمی پوچھتا ہے آپ سے کہ بھائی آپ لوگوں کا پرابلم کیا, کیونکہ پرابلم تو ہے نا مسلمانوں کا. چاہے ایران میں دیکھ لیجئے, سعودی عربیہ, پاکستان, ہر جگہ کچھ ہر لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ بے چینی ہے. ہمیں اپنی اس دنیا میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. قیامت آ جائے, مر جائیں, کہاں جائیں, یہ نہ لیڈرشپ ہے ہمارے پاس, اور اگر لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ پھر سیکٹیرین ہو جاتی ہے کہ فلاں جو وہ ہیں آیت اللہ ان کے پیچھے لگو تو وہ سمجھا دیں گے, یا وہ شیخ جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. اسپریچویلٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس کے کئی اور راستے نکل آتے ہیں. تو لوگ تنگ آ کے
اور یہ جو مسلمانوں کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی پوری دنیا میں، چاہے یہ گیان واپی مسجد آپ کے یہاں جو ہے اس کا گیان واپی مندر کے اوپر مسجد کا کیس ہے، لوگ ہر مسلمان کے دل میں ہوگا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ہم، لیکن کہنے کو تیار نہیں ہے. بے تحاشا ایسے واقعہ ہیں، جگہیں ہیں جس پہ دیکھ کے ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جان چھوڑو، کس چکر میں پھر گئے یہ مسلمان. جو میں نہیں سمجھتا کہ از دی رائٹ آنسر. یہ فٹ بال میچ میں اگر آپ پہ گول ہو رہے ہیں تو گول کیپر بھاگ جائے تو مزید گول ہوں گے. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کیونکہ آپ نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا تو وہ چیز کم ہو جائے گی. تو اٹ از ان ون وے این اسکیپ میکنزم. اینڈ دوسرا یہ ہے کہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو میدان جاتا چھوڑ کے بھاگنے والی بات ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے. اور لیکن ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے اندر ایک کامن چیز ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق ہو جاتا ہے. پھر تو اٹ از ناٹ این ان نیچرل تھنگ ٹو ہیپن. یہ ہر مذہب میں لوگ ناستک ہو جاتے ہیں. ایتھیزم کا بڑا رچ ٹریڈیشن ہے یورپ میں، اور ریلیجن کا ایک پورا سائیکل وہاں گزرا ہے. وہاں پہ دیکھیے کس قدر 12ویں 13ویں سینچری کے اندر ایک تصادم ہوا، جس کے بعد رینیسانس اور ریفرمیشن، پھر انلائٹنمنٹ پیریڈ آیا، سوچنے کی بات آئی. ہمارے یہاں سے لگتا ہے کہ ریفرمیشن ہو چکا ہے، اس کے بعد اب آ رہا ہے. ابن رشد مر گئے لیکن جو ان سے پہلے ہونا تھا وہ اب ہو رہا ہے. کچھ زیادہ ہی دقیانوسی قسم کے خیالات ہو گئے. پیپل آر unwilling to answer basic questions. آپ کوئی سوال اٹھا یہ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے طارق صاحب، کیونکہ جتنے بھی ایکس مسلمس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوال تھے اور ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ملے. اور دوسری طرف ایک بات اور نکل کے آتی ہے کہ کانٹرڈکشنز قرآن میں یا اسلام میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا اسٹڈی کی اور اسلام چھوڑ دیا. جی آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ ہیں دیکھیے یہ بحث تو اسلام میں بڑی پرانی تھی. معتزلہ کے زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ قرآن اللہ کی بتائی ہوئی کتاب ہے یا انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، کریٹڈ ہے، یا اٹ از ورڈز آف دی کریٹر. اس پہ بحث چلتی تھی. اور لیکن اس بحث کو اجازت کبھی بھی نہیں تھی. ابن رشد کو دیکھ لیجئے آپ، دوسرے بڑے بڑے فلاسفرز اسلام میں ہیں جن کے اوپر کفر کا الزام لگ جاتا تھا اور اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے یا بھاگ لیتے تھے وہاں سے. کافی ہمارے دوست ایگزائل میں بیٹھے ہوئے ہیں یورپ کے اندر جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں. اب ماڈرن زمانے میں یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی لوگ جوائن کرتے تھے کہ جہاں جگہ ہو اس قسم کی سوچ کی کہ مارکسزم کیا ہے، ایتھیزم کیا ہے، ریلیجن کا رول کیا ہے، اس کا راستہ سمجھ میں آتا تھا. وہ تو انہوں نے اوپیم آف دا میسز بھی کہہ دیا تھا کارل مارکس نے. تو جواب بھی مل جاتے ہیں باہر سے. تو وہ نوجوان یا بچے بچیاں جن کو یا ایون ایٹ مائی ایج لوگ آ کے کہتے ہیں یار یہ سب فضول کی باتیں ہیں، یہیں پیدا ہوئے یہیں مرنا ہے، یہ ریسائکلنگ آف دی باڈی ٹیشو ہے، اور جو سول ہے وہ اٹ سٹیز. کئی مختلف بلیف سسٹمز کانٹرڈکٹ ہوتے ہیں. آپ اگر ہندوستان میں تو آپ کو ہندو فیتھ کے اندر جو حساب ہے اس کا رکھنا پڑے گا. جو زوراسٹرینز ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کہاں سے آئی کہاں جاتی ہے. یہ طویل مسئلے انسان کے ہمیشہ سے رہے ہیں. یہ جستجو کہ ہم کیوں ہیں یہاں پہ، یہ فلسافیکل کوسچنز ہے نا. ہمارا رول کیا ہے اس دنیا میں، سچ اور جھوٹ کیا ہے، کیوں بغیر مذہب کے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں اور مذہبی لوگ بڑے مختار بھی ہوتے ہیں. ناٹ ایکسکلوڈنگ ایوری ون ایلس، بٹ
religion is not the guarantee of a person's morality. आपने कैथोलिक चर्च के पादरियों को भी देख लिया है, हमारे मदरसे के मौलवियों की भी किस्से सुन लिए, और so those contradictions are there. अब ये है कि ज्यादा लोगों की आपस में एक एसोसिएशन बनना आसान है. जो लोग हमारे, जब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, पहली दफा हमें जो दोस्त था वो कहता था कि अल्लाह मियाँ है ही नहीं, मुसलमान था, हमारे नाज़िमाबाद में मस्जिद जाते हुए मुझे देखता था, कहता भाई है ही कोई नहीं, तुम किस चक्कर में जा रहे हो, हाँ जूते वूते चोरी कर लो वहां से, तो मुझे भी एक जोड़ी ला देना. ही वाज, आई थिंक मे बी मुझसे 1-2 साल बड़े थे, बट ही वाज अ कंफर्म्ड एथियस्ट. हमको बड़ा अजीब लगता था कि क्या बात कर रहा है, इसके दोज़ख में ये होगा तो वो होगा. उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, बस मौलवी से बच के रहना. तो वी वुड फाइंड इट वेरी अलार्मिंग. बट उसके बाद सियासत में बेतहाशा हमारे दोस्त ऐसे थे जो जिसे नास्तिक या दहरिया कहते हैं, इनके नाम मुसलमानों के थे, बट आपके जैसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि ही इज अ कम्युनिस्ट और एथियस्ट. तो और वो बड़ा भी बुरा भी नहीं जाना जाता. हर मोहल्ले में एक आध तो अंकल होते ही थे तो बोले यार ये इनकी बात ना, तो माँ बाप कह देते थे इनकी बात नहीं सुनना, ये डेंजरस है. वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, उनके बच्चे, सारा उनका खानदान जो था उन्होंने ट्रेन करके दहरिया बना दिया था. तो हमें इंस्ट्रक्शन थी इनसे नहीं मिलना, इनके बच्चों से नहीं. बहरसूरत it is a mechanism by which people leave the shackles of religion. तो वो अपने आप को आज़ाद समझते हैं किसी मज़हब में. लेकिन मुसलमानों में जो लोग तंग आ जाते हैं कि ये कहाँ फंस गए, किस चक्कर में हमारा नाम, हमने ना कुछ किया ना कहा, हर कोई हमको देखता है ओ यू आर मुस्लिम, तो उसको वैसे ही डर लग जाता है कि पता नहीं क्या बावला है, बात समझेगा नहीं करेगा. ये बेटियों को मारते हैं, बीवियों की पिटाई करते हैं, ये सब आप अब तो यूट्यूब पे हर मौलवी की बेहुदा बातें सामने हैं. और फिर ट्विटर और इनकी वजह से वो लोग जो सूझबूझ रखते हैं वो आपस में बात करते हैं, क्या है ये मुसीबत, वी वांट टू बी फ्री ऑफ इट. मैंने देखा कि ईरान से जो लोग भागे हुए हैं, बेतहाशा उनमें लोग जो हैं they are what they call cultural Muslims. वो मस्जिद में मैंने देखा ही नहीं उनको कभी. तो अब क्या करें. इट इज़ अ नेचुरल फ्लो. यूरोप में हो चुका है, अफ्रीका में भी कई जगह ये हुआ कि सोसाइटी डेवलप्स इनटू अ क्वेश्चनिंग सोसाइटी. वो कहते हैं कि हमें जवाब चाहिए भाई, हम आए कहाँ से, कोई जहाज उतरा था, किधर था. बच्चे पूछते हैं व्हाट इज गॉड है, तो आपके पास जवाब ही नहीं है कोई, सिवाय इसके कि इतनी पिटाई होगी तुम्हारी बेटे, आग में जल जाओगे अगर ऐसी बातें की. तो वो 20-21 साल का होकर कहता है यार किस, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस. एंड इंटरनेशनली दुनिया भर में एक्स मुस्लिम्स ऑफ स्कैंडिनेविया और एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैंने तो एक इंडियन टेलीविजन पे मुस्लिम और एक्स मुस्लिम की डिबेट देखी. आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. बहादुर हैं जो टीवी पे आके स्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि दहरियों का क्या हशर होता है इस्लाम में. जी. हाँ. मैं यही आपसे पूछ रही थी कि हम अगर रेशनल थिंकिंग की बात करें या साइंटिफिक टेम्परामेंट की, तो इस्लाम में वो नजर नहीं आता है. और क्या हम ये सोच सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि इसी की वजह से ये सारी चीजें जो हो रही हैं जो वर्ल्ड ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इसी वजह से हो रहा है, या It is a decline of at least some religions, and religion जो एक सोर्स था इंसान को तस्कीन देने का, चैन नसीब करने का, ये घंटे तो 24 ही बचे ना. पहले भी घंटे 24 थे जब कुछ भी नहीं हो रहा था, अब इतना कुछ हो रहा है तब भी एक दिन में उतने ही घंटे. तो people are bombarded with all sorts of challenges and scientific developments, और gravity को सोचिए आप डिफाई कर रहे हैं.
وہ سڈنلی کہتے ہیں کہ بھائی دنیا ختم ہوگی تو سورج ویسٹ سے نکلے گا. یہ کیسی بات ہے؟ لیکن یہ تو بلیف ہے نا مسلمانوں کا کہ قیامت کے روز سورج مغرب سے نکلے گا. تو اگر نہیں ایکسیپٹ کرتے تو کیا کریں گے؟ اس کا جواب تو نہیں دینے والا کوئی. یا کون آئے گا اور کس کو کہاں پہ لے جائے گا اور کون سی جنگ ہوگی. دیز آر آل سارٹ آف میڈیول کنسٹرکٹس جو ہمارے کنٹمپرری یعنی آج کل کی سوچ کے اندر ڈسے ہوئے ہیں, بسے ہوئے ہیں. اس میں کچھ لوگ دے شرگ دے شولڈرز کہتے ہیں چھوڑو یار کوئی اور بات کرتے ہیں, کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے, ون ڈے کرکٹ کہاں سے آ گئی. فار ایگزامپل باقی لوگ کچھ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کیا جائے. بیسٹ علاج یہ ہے اگر کہ آپ وہ جو سوچ کی جنگ ہے اس سے بھاگ جائیں تو آپ ایکس بھی ہو گئے, فری بھی ہو گئے, نہ آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے اب, نہ آپ نے کسی کٹر پنتھی کو فیس کرنا ہے. بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, گول ہو رہے ہیں تو ہونے دو, ہم تو گول کیپر تھے اب نہیں ہے. تو سامنے والا مارے جا رہا ہے گول پہ گول اور آپ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے چلے گئے. تو ایکس مسلمس کا یہ سیلفشنس ہے. اگر بیٹھ کے جو چیلنج ہے ہمیں, ہم اپنا نہ پورا کریں اور ایک سائنٹیفک یا ریشنلزم کے لیے تقدم نہ کریں تو کسی اور کا قصور تو نہیں ہے اس میں. ہمیں تو اپنے ہی سوسائٹی میں ریفارمیشن لانے کے لیے یا اپنے پڑوسیوں سے, اپنے جاننے والوں سے یا آپ کے پروگرام پہ جیسے ہے بات کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی گیٹ آن دی رائٹ پاتھ, کچھ ہوش کی دعا کرو. اس سے بھاگ جانے سے ایکس مسلم ہو گئے کون سا بڑا, اینڈ میں تو جا کے ایک چھوٹی سی زندگی ہے نا, 70-80 زیادہ 90 سال میں آدمی کسی قابل نہیں رہتا, مر جاتا ہے. اٹ از ناٹ ایون لائک یہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتا ہے نا وہ ہے پورا ہمارا یہ سولر سسٹم. اس میں آپ سوچیے ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اتنے امپورٹنٹ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ارے بھائی ہمارے بغیر یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا اور کیوں. تو we just need to do our part in trying to سب کو ریشنلزم کی طرف. اگر آپ کو نہیں بات سمجھ میں آتی کہ گھوڑا کیسے اڑ سکتا ہے تو دیٹس اوکے. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ گھوڑے کے بجائے ایک سوان کے اوپر کیوں نہیں گئے, لاجیکل جو بات بنتی ہے. ایسا تو نہیں کہ تو وہ سوال آپ کو جب اجازت ملے گی کرنے کی تو یہ ٹرینڈ نیچے جائے گا کہ بھائی دس از اے ہسٹوریکل نیچر اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں. اب اس کے اور سولوشنز ہوں گے اور راستے ہیں, یہ تھوڑی کہ اپنا پاسٹ آپ ختم کر دیں. دیٹ از دی ریئلٹی. جو پیچھے کے 1000 یا 10,000 سال ہیں وہ دیٹ از دی اسٹیبلش ٹروتھ. اس سے ہم کوئی جھجک کے یا نام بدل کے یا کچھ بھاگ تو نہیں سکتے. ہمارے نام پہ جو بھی ہوا ہے, اور ماشاء اللہ بر صغیر ہند کے اندر تو ہمارے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوا. ہماری اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے لاکھوں لوگوں کو, ہمارا نہیں تو ہمارے پیرنٹس کی زندگی میں کہ دھرم کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے. تو وہ اوپر والا سوال تو اٹھتا ہے نا کہ وہ روک کیوں نہیں دیتا, اتنی عقل کیوں نہیں دیتا ہمیں جب اس کی ایک سوال اور ہے. جب یہ جتنے بھی سوال ہم اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, لوگ ایکس مسلمس کے بھی سوال ہیں, جب کسی علماء سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو ان کے سوال ہیں آپ ان کے سوالوں کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے ہیں, تو ایک جواب یہ آتا ہے کہ وہ لوگ تو ایجنٹ ہیں یا ایک ایجنڈا کے تحت یہ کر رہے ہیں. ہم ان کے سوالوں کے کون چلا رہا ہے یہ ایجنڈا؟ مطلب یہ حلاج جو تھے وہ بھی ایجنڈا را ایجنٹ تھے کیا؟ یہ کب سے لوگ اپنے آپ کو ناستک یا دہریہ کہنے کا ایک رواج تو بڑا اسلام کے اندر بسا ہوا ہے. تقریباً ہر کوئی جو عقل کی بات کرتا تھا اس پہ تو اینڈ میں یہی الزام لگتا تھا نا کہ گستاخ رسول
کہ ایک ہی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. بتائیے کتنا وحشیانہ سلوگن ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں ہم کو رسول سے محبت ہے. ان کو رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے جسٹ امیجن کتنا irrational ہے یہ کہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں وہ سوائے اپنے اگینسٹ دشمنی اور اپنا امیج خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں اکمپلش کرتے، لیکن دل جی بھر کے لگاتے. تو جن کا کام ہے ان کو سمجھانا یا وداؤٹ ایکسپیکٹیشن. دیکھیے ایک تو ہم لوگ میں یہ عادت ہے کہ اس میں ہمارا کیا ملے گا، فائدہ کیا ہے. یہ کافی انڈیا کے اندر نوجوانوں کا تو یہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ they measure success by how much they can earn out of it. یہ جس دن چھوڑ کے آپ ایڈریس کریں گے تو بات پھر بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کسی کو بیٹھ کے سمجھائیں کس چیز پہ چلا رہے ہو بھائی، یہ کیا اوپر والا سن نہیں لیتا؟ آرام سے بات کرو تو کیا چیخنے کی ضرورت ہے؟ تکبیر اللہ اکبر. He doesn't اللہ know that. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کو تو نہیں کہہ رہے، سب سے بڑا ہے، فکر نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے بلیف کے تحت تو آپ ہوں یا نہ ہوں، ہی سپریم. تو پھر آپ یہ دنگا فساد کس لیے کر رہے ہیں بھائی؟ چھوڑ دیں اس پہ. تو اتنے کانٹرڈکشنز ہیں اور اس میں ہم پھنس گئے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو سمجھا سکتی ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یا وہ کمیونسٹ پارٹی میں بھاگیں یا پیسے والے ہو جائیں تو سیٹ بن کے پیرس کوزین کھانے کے چکر میں ہوں، یا there is escape valve تو ہر ایک کے پاس ہے نا. سب سے آسان ہے وہ. لیکن کس طرح سے اس گیپ کو کس طرح سے فل کیا جائے؟ جن کو جواب دینا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اور جن کو جواب نہیں ملتے وہ اپنی جوابوں کا حل تلاشنے کے بجائے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے میں کیا سولوشن ہے؟ یہ آپ یہ جو آپ شو کر رہی ہیں یہ سولوشن ہے نا، گفتگو سے ہوتی ہے نا بات. جی اوپر والا ہے یا نہیں ہے، لیکن منہ میں تو زبان ہے، سوچ تو ہے، بات تو کر سکتے ہیں. اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے سارے جواب نہیں آتے ہیں تبھی جواب ملیں گے نا. ہر کوئی افلاطون بن گیا تو فائنل آنسر جب مولانا صاحب کہتے ہیں بس آپ چلے جائیں، ہٹ جائیں، یہ طے ہو گیا، آپ کو 300 فٹ کی ہور میں نے پرومس کی اور آپ بات کر رہے ہیں یہاں کی، آپ جائیں مریں جلدی، وہاں کی کنیکٹنگ فلائٹ لیں اور جائیں جنت پہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے یہاں عورتوں کا جو اور لڑکیوں کی ٹریٹمنٹ ہے، جب تک یہ 50% آف دا پاپولیشن امپاورڈ نہیں ہوگی، جب تک مائیں خوش نہ ہوں گی، جب تک ہمارا جو سوسائٹی ہے مسلمانوں کی وہ پسماندہ رہے گی، کیونکہ ہم سب دکھی ماؤں کی بچے ہیں. تقریباً most of our mothers were sent in arranged marriages and had children, met their first male partner on the day of the wedding without knowing that person, ہے نا. تو آپ سوچئے کہ ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ایک نوجوان اور ایک مرد اور عورت آپس میں پیار نہ کریں تو ان کی شادی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے یہاں ہے کہ جس نے پیار کا اظہار کیا اس کو اتنے جوتے پڑتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لیا کرو، ختم کرو، یہ کس چکر میں پڑ گئے تم. ہماری بہن نے آ کے ایک دفعہ، میں دونوں زندہ ہیں، آ کے کہا گھر میں، مجھ سے پہلے کہا، ماں باپ سے نہیں کہا، کہ میں آئی وانٹ ٹو میری، یہ بھوپال سے ہیں ہمارے بہنوئی، میں بھی یونیورسٹی میں تھا، میں نے کہا 3-4 سال سے اٹھا ہوں، جا کے ابا امی سے بات کرو. بولے تم مجھے ہیلپ کرو گے؟ میں نے کہا ہیلپ کر دیں گے. تو بڑی مشکل سے جا کے انہوں نے اپنی ماں سے کہا، اتنی سخت چپت پڑی میں نے انٹرویو کر کے کہا، میں نے کہا یہ کیا ہے، مطلب واٹ از یور پرابلم؟
आप ये तो देखिए, वो उनसे मुलाकात तो कर लें, क्या है, टेंशन किस बात की है. आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन माय पेरेंट्स सेड ओके, और फिर उनकी शादी हुई 3 दिसंबर 1971, और उस दिन जंग भी डिक्लेयर हुई इंडिया पाकिस्तान की. यहाँ इटारसी के हैं मेरे ब्रदर इन लॉ, बट दे गॉट मैरिड. तो एक सोच होता, बाकी ये था कि रिश्ता आएगा तो वो आती है एक औरत, वो लेके जाती है. इट इज ट्रेडिंग योर डॉटर्स. इतना इतना मुझे आई फील अफ्रंटेड बाय दैट. ये फिर हमारी बुराई बनती हैं. अब अभी भी सारी चीजें होते हैं. हाँ, तो आप जब आप सोसाइटीज को देखिए ना, खुश सोसाइटीज की माएं खुश, उदास नस्लों की बदनसीबी ये कि उनकी माओं को कभी खुशी नसीब नहीं होती. वो भी ठीक होती हैं, पैदा ही होती हैं तो सास भी होती साथ एक, वो अलग कान भर रही होती है, और पाँव के नीचे तो कसम जो इसके पाँव के नीचे, वो तो कहता माँ के पाँव के नीचे जन्नत है. तो वी आर नॉट प्रोडक्ट्स ऑफ हैप्पी फैमिलीज, चाहे कुछ भी बोस्ट करते रहे. अरेंज मैरिज in a way where a very young woman is married up to an older man who she's never met cannot produce a healthy society. हमारे पैगंबर ने भी तो किसी से प्यार किया था, तो she asked him to marry him. बीबी खदीजा तो ट्वाइस डिवोर्स थी, बच्चे थे, उनकी उम्र में ज्यादा थी. ये हमारी ट्रेडिशन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप मुझे बताइए एक जगह भी कहीं आपने सुना है नहीं कि किसी ने, लड़की ने कहा हो किसी से कि भैया इस्लाम की सुन्नत ये है कि मेरी उम्र आपसे ज्यादा है, मेरी तलाक हो चुकी, तो मैं आप हर मुसलमान मर्द को सुन्नतों के रसूलुल्लाह को फॉलो करने के लिए जरूरी पहली शादी बेवा से करें, मुझे को बता दीजिए आप. तो झूठ बोलते हैं कि हम इस्लाम तहजीब ये वो, और बेटा तुम्हें तो रोना है, जो दुल्हन जा रही है रो रही है, अरे भाई वो रो नहीं रही है, उसे कहना है रो, आंसू निकालो थोड़े से. डोली में चली जा रही, गाने बट रहे हैं, बाबुल के घर से पता नहीं कहाँ जा रही है, वो अपना घर बना रही है कमबख्तो, वो प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह जा रही है. उसके साथ क्या हशर होने वाला है. कंप्लीटली फॉरेन घर के अंदर जाके वो बस जाती है. दैट्स द फर्स्ट टाइम she has any sexual intimacy with a complete stranger, और दूसरे दिन सुबह उससे कहते हैं नाश्ता बनाओ बेटा. जी बिल्कुल आपने सही कहा कि सारे कॉन्ट्रडिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, और यही वजह है कि क्या कहना हम एक्स मुस्लिम है, नहीं जान छोड़ो. लगता है कि उस पूरे रास्ते को, मुश्किल रास्ते को चुनने की बजाय एक आसान रास्ता है कि उस रास्ते बड़ा आसान है, बड़ा आसान होता है. एंड उनकी जान छूट जाती है मामुओं से और चचाओं से, और पता नहीं कितने तो हमारे लेयर समझाने वाले बुजुर्ग लोग होते हैं जो सर पे हाथ रख दें तो ऐसा समझता आप जूते छू रहे हैं, वो सर पे हाथ रख रहे हैं. कंप्लीट फ्रॉड. ना आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, ना वो आपका भला चाहते हैं, एक्टिंग करनी है सबको. बिल्कुल आपने सही कहा. यार a society in which truth doesn't matter. बिल्कुल, और शुरुआत करनी पड़ेगी एक हेल्दी सोसाइटी पे की, जहाँ पर एक इंसान के ओपिनियन को वैल्यू रिस्पेक्ट किया जा सके. आप कोई भी धर्म या कोई भी बिलीफ सिस्टम आप अपना सकते हैं, लेकिन आप हम सब साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. ये एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी होती है. बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब. चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you for enlightening us. Thank you so much.